बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के दौर में हर शख्स बेसुकून है। आज की बेसुकूनी की सबसे बड़ी वजह अल्लाह को छोड़कर लोगों में सहारे ढूंढना है। अल्लाह पाक फरमाते हैं सूरह अंकबूत की आयत नंबर 41, जिसका तर्जुमा है, बेशक मकड़ी के जाले से भी ज़्यादा कमज़ोर है ये दुनिया के सहारे। और डिप्रेशन में जाकर उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं कि अल्लाह तो मुझे भूल ही गया। और वो सूरह अनाम की आयत नंबर 59 में कह रहा है, दरख्त से गिरने वाला कोई ऐसा पत्ता नहीं जिसका अल्लाह ताला को इल्म ना हो, बल्कि इसके इल्म की इंतहा तो ये है कि सूरह काफ की आयत नंबर 16 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने इंसान को पैदा किया, यहाँ तक कि जो ख्यालात इसके दिल के अंदर गुजरते हैं मैं इनको भी जानता हूँ। फिर एक और दावा अल्लाह पाक करते हैं कि मैंने तुझे पैदा किया तो क्या मैं तुझसे बेखबर हूँ। इसके बाद सूरह मुल्क में अल्लाह ताला फरमाते हैं, भला जिसने पैदा किया वो बेखबर है क्या? तो सुन लो, मैं तुमसे बेखबर नहीं हूँ, मेरे सब के सब बंदे मेरी नज़र में हैं। ये सूरह फातिर की आयत है, सब के सब बंदे अल्लाह की नज़र में हैं। तो दरख्त का पत्ता अदना चीज़ है, इंसान आला चीज़ है, तो फिर वो आंसू जो आपकी आंखों से टपका, वो दर्द जो आपके दिल से, इसे कैसे पता ना हो। और अक्सर लोग कहते हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं नहीं सुनता, जबकि वो कह रहा है, इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ, बेशक मेरा रब सारी की सारी दुआएं सुनता है। सूरह इब्राहिम। और इसने तो दुआ कबूल होने के लिए मुस्लिम या काफिर की शर्त भी नहीं रखी, ईमान की शर्त भी नहीं रखी। इसने कहा, मुझसे बात करनी है तो एक काम कर लो, मेरे सामने आंसू बहा कर दिखा दो, फिर मैं नहीं देखूंगा कि तुम मुशरिक हो या काफिर हो, पूरी करूंगा। इसके बाद सूरह गाफिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुझसे दुआ किया करो, मैं ज़रूर कबूल करता हूँ। और इसके बाद सूरह बकरा की आयत नंबर 186 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब कोई दुआ करने वाला मुझे पुकारता है तो मैं इसकी दुआ कबूल करता हूँ। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब कोई टूट कर तड़प कर इसे पुकारता है तो वो इसकी दुआ कबूल करता है और इसकी तकलीफ को दूर कर देता है। सूरह नमल आयत नंबर 62। ये नहीं कहा कि जब कोई मुसलमान या ईमान वाला, बल्कि ये कहा कोई भी मुसलमान, कोई भी इंसान जब टूट कर और तड़प कर मांगता है तो मैं देता हूँ, मुझे सिर्फ आहें भर के आंसू बहा के दिखाओ, फिर मैं नहीं देखूंगा कि तू मुशरिक है, काफिर है या मुसलमान, पूरी जरूर करूंगा। जब वो काफिर को भी देने के लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोले हुए है तो क्या वो हमें नहीं देगा? बल्कि इसने ये भी नहीं कहा कि अगर तुम नेक हो तो फिर तेरी दुआ कबूल करूंगा, वरना नहीं। कायनात में सबसे बड़ा गुनाहगार कौन है? इब्लीस। इससे बड़ा गुनाहगार तो कोई नहीं है, बल्कि ये तो गुनाहगारों की फैक्ट्री है जहां से गुनाहगार तैयार होते हैं। अल्लाह पाक ने इसकी भी दुआ रद्द नहीं की। जहां पर भी कुरान में अल्लाह ने इब्लीस का जिक्र किया तो इसकी दुआ का जिक्र जरूर किया है। अल्लाह ताला सूरह हिज्र की आयत नंबर 36-37 में फरमाते हैं, इसने कहा कि ऐ परवरदिगार, मुझे इस दिन तक मोहलत दे जब लोग मरने के बाद जिंदा किए जाएंगे। फरमाया कि तुझे मोहलत दी जाती है। अल्लाह पाक ने फरमाया, अगर हदायत मांग लेता तो हदायत दे दी जाती, और अगर मुझसे माफ़ी मांग लेता तो इसे माफ़ी दे दी जाती। लेकिन इसने मोहलत मांगी तो हमने इसे मोहलत दे दी। इसके बाद भी दुआ रद्द नहीं की अल्लाह पाक ने। इसके बाद तो किसी को ये तसव्वुर भी नहीं आना चाहिए कि कोई शैतान से भी बड़ा गुनहगार हो सकता है, और अल्लाह पाक इसकी दुआ को रद्द नहीं करते, इसकी भी कबूल कर लेते हैं। बल्कि वो कह रहा है, कफ़ा बिल्लाहि वकीला, मुझे एक दफ़ा वकील बना के तो देख, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। कफ़ा बिल्लाहि वलिया, मुझसे एक दफ़ा दोस्ती करके तो देख, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। यहाँ तक कि पक्का वादा कर रहा है कि मुझ पर एक दफ़ा भरोसा करके तो देख कि सुनता भी हूँ, देता भी हूँ, अता करता हूँ, और जब देने पे आ जाऊँ तो पूरी दुनिया में मुखालिफ हो जाए तो मैं देकर ही रहता हूँ। सूरह तलाक की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अम्रिह, और जो कोई भी अल्लाह पर भरोसा करेगा तो अल्लाह इसके लिए काफ़ी है। यकीन रखो, अल्लाह अपना काम पूरा करके ही रहता है। फिर जब वो देखता है कि कभी मुझसे और कभी गैरों से मांगता है तो फिर वो कहता है,
الیس اللہ بکاف عبدہ، میرے بندے کیا میں اکیلا کافی نہیں تھا؟ سورہ زمر آیت نمبر 36۔ اور پھر جتنا اللہ انسان کے قریب، اتنا کوئی بھی ہستی اتنا قریب نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے تو مجھ سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں تو ان کے بہت ہی زیادہ قریب ہوں، اور کتنا قریب ہوں تیرے۔ یہ جو تیری شہ رگ ہے یہ دور ہے، میں زیادہ قریب ہوں۔ سورہ قاف۔ دیکھو نا، اللہ نے 18,000 مخلوقات پیدا کی، لیکن انسان کو کہا مجھے میری عزت کی قسم میں تم سے پیار کرتا ہوں، اور کسی مخلوق سے نہیں کہا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں سوائے انسان کے۔ وہ فرشتے جنہوں نے اربوں خربوں سال سے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، ان سے نہیں کہا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اے جبریل، میں تم سے پیار کرتا ہوں اے اسرافیل، میں تم سے پیار کرتا ہوں، ان سے نہیں کہا۔ شرابی سے کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں، عزت بیچنے والی سے کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں، پوری زندگی پتھر کی پوجا کرنے والی سے کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ ایتھیسٹ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، یہ کتنی بڑی گالی ہے اللہ کو، نعوذ باللہ، کہ تو کوئی نہیں ہے۔ لوگ اللہ کو گالیاں دے رہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ فرشتوں سے نہیں کہا، ہم سے کہا، جو دن کو غفلت اور رات کو بغاوت میں گزارتے ہیں، ہم سے کہا کہ مجھے میری عزت کی قسم میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ یا ابن آدم انی لک محب، اے آدم کی اولاد میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے یہ۔ اور کتنا پیار کرتا ہوں اپنے بندوں سے، سورہ ہجر کی آیت نمبر 49 میں کہہ رہا ہے میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہوں۔ اور انسان کا یہ حال ہے کہ اس نے پھر بھی اللہ کی محبت پر یقین نہیں کیا اور اللہ کو پوچھنا پڑ گیا۔ سورہ انفطار کی آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں اپنے مہربان رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ مالک کا انداز شفقت اور محبت دیکھیں کہ جیسے ایک باپ اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کرتا ہو اور اولاد کہے کہ تو نے میرے لیے کیا ہی کچھ نہیں کیا۔ اللہ بھی بڑی شفقت سے پوچھ رہا ہے کہ میرے بندو میں نے تیرے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور تم مجھ سے ہی بدگمان ہو گیا ہے، اپنے اللہ سے بدگمان ہو گیا ہے۔ اور پھر کہا، سورہ بلد کی آیت ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، میرے بندے میں نے تمہیں پیدا کیا، خوبصورت شکل دی، آنکھیں دی، خوبصورت ہونٹ دیے، بولنے کے لیے زبان دی، ڈھیر ساری نعمتیں دی۔ میں نے تیرے لیے کہا نہیں کیا پھر تم کیوں مجھ سے بدگمان ہو گئے ہو؟ مفہوم، کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے خود کو دیکھ، میں نے کیسے تمہاری خوبصورت بے عیب اور پاکیزہ شکل بنائی۔ صورکم فاحسن صورکم، سورہ تغابن۔ اور پھر 4 قسمیں کھا کر کہا میں نے تمہیں بہت خوبصورت پیدا کیا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، قسم انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا۔ القرآن سورہ 3۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ میرے پاس نہیں آ رہا تو پھر خود بلانے لگ گیا، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ سورہ تکویر۔ اور اپنی طرف بلا کر کہتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے پاس آ جا، میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا، میرے نیک بندوں میں شامل ہو کر میری جنت میں چلا جا۔ سورہ فجر۔ بلاتا رہتا ہے اور ہم اس کے پاس پھر بھی نہیں جاتے، تو اس نے کہا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اے انسان تم نے تو میری قدر ہی نہیں کی۔ سورہ زمر۔ اور جب اس نے کہا کہ میرے پاس پھر بھی نہیں آتا تو پھر اس نے کہا چلو کسی رات تو توبہ کرے گا، کسی دن تو توبہ کرے گا، جب توبہ کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ گناہگار ہونا اتنا بڑا جرم نہیں ہے، لیکن سرکشی بہت بڑا جرم ہے۔ سرکشی یہ ہے کہ گناہ کر کے گناہ پر اڑ جانا، اور ڈر یہ ہے کہ گناہ ہو جائے تو توبہ کر لینا۔ تو ایسے بندے کا معاملہ آسان ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس عرش پر ایک کتاب موجود ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کتاب میں عرش پر ایک تحریر عبارت کی، ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ حدیث قدسی۔
اور پھر قرآن میں کہا کہ اے حبیب میرے بندے نہ مجھ سے بہت ڈرے ہوئے ہیں تو میرے حبیب میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ان کا اللہ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، تسلی رکھو۔ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور یہی نہیں کہ صرف توبہ قبول کرے گا بخشوں گا، بلکہ یہ کہا کہ جب توبہ کرے گا تو پچھلے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ جو بھی توبہ کرے گا اور اچھے اعمال کرے گا تو میں اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اور کتنے گناہ لے کر آئے میرے پاس، اتنے گناہ کہ ہم اتنے کر ہی نہیں سکتے، حدیث قدسی۔ اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے گناہ پوری دنیا کی ریت کے ذروں سے زیادہ ہوں، پوری دنیا کے سمندروں کے پانیوں سے زیادہ ہوں، یہاں تک کہ تو اتنے گناہ کر کے زمین سے لے کر آسمان کی چھت کو لگا دے اور پھر صرف ایک دفعہ آدھی زبان سے سچی دل سے توبہ کہہ لے، یا اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہوں، اور میں معاف کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کسی سے نہیں ڈرتا۔ چلو اب تم نے توبہ کر لی، اب میں تم سے پرفیکشن بھی نہیں مانگتا، تو صرف سچے دل سے کوشش کر مجھ تک پہنچنے کی۔ میرا وعدہ ہے میں تجھے اپنے آپ تک پہنچنے کا راستہ خود دکھاؤں گا۔ المحسنین، جن لوگوں نے ہماری خاطر کوشش کی ہے، ہم انہیں ضرور بھی ضرور اپنے راستوں پر پہنچائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ باتیں پسند آئی بھی ہوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملوں گی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے